میں اکثر ایک بات بیان کرتا ہوں, ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست جرمنی کے جو میرے شاگرد بھی ہیں کہتے ہیں کہ پنجاب کی کسی شادی کی ویڈیو میں نے کسی گورے کو دکھائی کہ اس میں فیملی والے شادی میں ناچ رہے ہیں. بٹن تو نہیں بند ہو گیا تھا بھائی؟ شکر. وہ شادی میں کیا کر رہے ہیں؟ ناچ رہے ہیں, بڑا انجوائے کر رہے ہیں نا, دھمال چل رہا ہے جیسے ہوتا ہے شادیوں میں. کہہ رہے میں نے کسی گورے کو یہ دکھائی کہ یہ دیکھو ہمارے پاکستانی کیسے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. اس گورے نے کہا یہ سب نے پی رکھی ہے, یہ سب پی کے کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, اتنے ابھی ہم ایڈوانس نہیں ہوئے. تو اس گورے نے کہا حیرت کی بات ہے, انہوں نے شراب بھی نہیں پی ہوئی پھر بھی اتنا انجوائے کر کیسے رہے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا خوشی سے کیسے ناچ رہے ہیں پیے بغیر. اس گورے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی پیے بغیر بھی اتنا خوش ہو سکتا ہے کہ ناچنا شروع کر دے. میں نے اس لڑکے سے کہا کہ دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو تو اس کو بتانا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ پیے بغیر ناچ کیسے رہے ہیں اور خوشی کیسے منا رہے ہیں. آپ کا بتانا کہ ہمارے ہاں ایک ایسی قوم ہے جو ناچے بغیر بھی خوش ہوتی ہے. اس کو خوش ہونے کے لیے پینا تو کیا, ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. گورا اس پہ کہہ رہے پیے بغیر ناچ رہے ہیں کیونکہ اس کا تو وہ عجیب ہی چیز بن چکا ہے نا وہ. میں نے کہا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی قوم ایسی ہے جن کو مولوی ٹائپ کی چیزیں کہا جاتا ہے. بعض تو مولوی کہلاتے ہیں, بعض مولوی تو نہیں لیکن مولوی ٹائپ کے. کوئی ذرا نمازی پرہیزگار بن جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا ٹائپ کا بن گیا ہے بھائی, یہ کیا بن گیا ہے, مولانا ٹائپ کا. تو میں نے کہا ایسے ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جنہیں خوش رہنے کے لیے شادیوں میں ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے ہی خوش ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی خوش ہوتے ہیں. بس ان کی نیند پوری ہو جائے تو خوش ہے وہ, ٹھیک ہے نا. ان کی بھوک ختم ہو جائے, ان کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے, بیسک بنیادی ضرورتیں ان کی پوری ہو جائیں تو وہ خوش ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مصنوعی خوشیاں ہیں جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو. یہ خوشیاں آپ کو تھکا دیں گی مگر آپ کو خوش نہیں کریں گی. جیسے ایک آدمی شراب کی ایک بوتل پی کے مست ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے اب مجھے ٹینشن نہیں ہوگی. بھائی وقتی ٹینشن ختم ہوئی, تھوڑے دنوں میں یہ کوانٹٹی تجھے بڑھانی پڑے گی. تھوڑے دنوں کے بعد ایک بوتل نہیں, اب 2 بوتلوں سے تیرا دماغ صحیح ہوگا, پھر 3 بوتلوں پہ آئے گا. ہر نشے میں یہ طاقت ہے کہ وہ زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھو نا, ہم حیران ہوتے ہیں انگریزوں میں عیاشی کتنی ہے, کہاں کہاں جا رہے ہیں عیاشی کے لیے, وہ کیا کچھ نہیں کر لیا انہوں نے. ہمارے ہاں ایک نوجوان سائن بورڈ کو دیکھ کے نا خوش ہو جاتا ہے. کسی کوئی سائن بورڈ پہ خوبصورت لڑکی کی تصویر ہے, وہ سمجھتے ہیں آج میں نے بڑی عیاشی کر لی. ایک لڑکا میرے پاس آیا, کہنے لگا آج میری ایک خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑی, میری خوشی سے آنسو نکل گئے. کہہ رہے میرے خوشی سے اتنا خوش ہو گیا, بد نظری پہ, یار اس کو ہم نے ڈانٹ لگائی, اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی سے آنسو نکل گئے. تو انگریز تو بد نظری سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو, وہ تو اس سے آگے جا چکا ہے. ہمارے ہاں ایک دفعہ سائن بورڈ پہ نظر پڑی تو خوشی سے بولو آنسو نکل گئے, اتنا خوش ہو گیا کہ یار. تو جس کو نظر ڈال کے خوشی سے آنسو نکلے, پتہ نہیں صحیح بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا اللہ جانے, لیکن خوشی بہت ہوئی تھی نا اس کو. تو جس کو سائن بورڈ یا بد نظری کر کے خوشی ہو رہی ہے, یہ خوشی پائیدار نہیں ہے. کل اس کا دل اس سے آگے کو چاہے گا, جب وہ کام کرے گا تو پھر دل اس سے آگے کو چاہے گا. نہیں جائے گا تو ٹینشن ہوگی, پھر اس سے آگے پھر فحش فلموں پہ آئے گا, پھر فلمیں دیکھنے کے بعد ایک اسٹیپ اور آگے جانے کا دل چاہے گا. تو یہ ہوتے ہوتے گناہوں کے دلدل میں خوشی آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا, اور بالآخر جب یہ بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے گا تو جذبے گناہوں کے اسی طرح ہوں گے, لیکن گناہوں کی طاقت ختم ہو جائے گی. پھر سسکیاں لے لے کے مرے گا, یہ سسکیاں لے لے کے مرے گا.